السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی صفات جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنانے کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ انسان بھی دوسروں کو معاف کرے، دوسروں پر رحم کرے۔ اور اللہ تعالی لوگوں پر مہربان ہے، رؤوف ہے، تو یہ بھی مہربانی کرے۔ اللہ سمیع اور علیم ہے، تو یہ انسان بھی دوسرے کی بات سنے، علم حاصل کرے۔ بہت سے 99 ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے اکثر ناموں کی صفات کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسان اپنے اندر بھی یہ صفات پیدا کرے، لیکن چند صفات اللہ کی ایسی ہیں جو اللہ نے روک دیا انسان کو کہ یہ اپنے اندر نہ آنے دینا، یہ صرف میری خوبی ہے۔ اس میں سے ایک نام المتکبر بھی ہے، اس میں سے ایک نام القہار بھی ہے۔ یہ قہار میری صفت ہے، تم لوگ ایک دوسرے پر قہر نازل نہ کرو، تم قہار نہ بنو۔ اسی طرح المتکبر کہ تم لوگ تکبر نہ کرو، حالانکہ المتکبر تکبر کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندے کو منع کر دیا، اس لیے کہ تکبر کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور باقی لوگ اس کے سامنے حقیر ہوں، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ تو انسان چاہے کتنا بڑا بن جائے وہ اللہ کے سامنے پھر بھی حقیر ہے، اس لیے اس کو منع کر دیا کہ تم اپنے اندر تکبر مت پیدا کرو، یہ صرف میری صفت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الکبر ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور واقعی وہ بڑا ہے اللہ، اس کے سامنے ساری مخلوق حقیر ہے۔ تو الکبر ردائی، یہ تکبر، یہ کبر، یہ بڑائی، یہ میری چادر ہے، تم اس کو نہ اوڑھو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتی۔ اور یہ اس لیے کہ تکبر کا مفہوم یہی ہے کہ جو سب سے بڑا ہو اور باقی اس کے سامنے سارے حقیر ہوں۔ انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھے، کیڑے مکوڑے سمجھے، اس کی اجازت نہیں دی۔ اور یہ شروع میں بچپن سے اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر یہ بات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نئی نسل کے اندر اپنے اندر خوش ہو جانا، اپنے کو اچھا سمجھنا، اچھے کپڑے پہن لینا، اچھی گاڑی لے لینا، اچھے گھر میں رہنا، اور سمجھنا کہ میرے پاس اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، میرے بچے بڑے اچھے، یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ ایک صحابی نے سوال بھی کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ہم اچھے جوتے پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے اندر ایک اچھائی آ جاتی ہے، تو کیا یہ تکبر ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبر من بطر الحق وغمس الناس، جامع ترمذی کی حدیث کہ تکبر کیا ہے؟ الکبر من بطر الحق وغمس الناس، تکبر یہ ہے کہ یہ انسان بطر الحق، حق بات کو رد کرے، اچھا بھلا دوسرا بندہ مشورہ دے رہا ہے، صحیح بات کر رہا ہے، کہتا ہے میں جو کہتا ہوں، تم حقیر،
میری بات مانو، بس ناحق بھی ہے تو مانو میں جو کہہ رہا ہوں. بطر الحق، جو حق کو رد کرے. اور حق کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. ایک بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہی جا رہی ہے، وہ کہتا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں مانو. تو حق بات کو جو رد کرے وہ تکبر ہے. وغمس الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، تب تکبر ہے. اگر اپنے اندر اچھائی آ گئی، اپنے آپ کو اچھا سمجھائیے، تکبر نہیں ہے. کوئی اچھے پوزیشن لے لی، کوئی اچھی ڈگری نوجوان نے لے لی، کامیابی حاصل کر لی، کوئی تکبر نہیں ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے ایک اچھا عہدہ دے دیا، ایک اچھی پوسٹ دے دی، مجھے اچھی ڈگری دے دی، مجھے اچھی جاب دے دی، میری ترقی ہو گئی. یہ تکبر نہیں ہے. اور اللہ نے کیوں انسان کو سمجھایا؟ اس لیے کہ جب انسان معاشرے کے اندر رہ کر تکبر کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان عزت کے بجائے ذلت کے گڑھے میں گر جاتا ہے. اصل بات یہ ہے، یہ انسان جب بھی تکبر کرتا ہے یہ اپنے آپ کو ذلت کے گڑھوں میں گرا لیتا ہے. لوگ اس کو عزت والا نہیں سمجھتے، تکبر کرنے والے کو کبھی لوگ عزت والا نہیں سمجھتے. اور تکبر بھی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے. کبھی مال کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، کبھی عہدے کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، کبھی نعمتوں کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے. تکبر اب وہی سمجھنا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے کو اونچا سمجھنا. اگر اپنے کو اچھا سمجھا، صرف اپنے کو اچھا سمجھا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھا، تکبر نہیں ہے. نعمتیں آ گئی، میں نے عرض کیا تکبر نہیں. لیکن کبھی کبھی تکبر نعمتوں کی وجہ سے آتا ہے، کبھی کبھی تکبر ذہانت کی وجہ سے آتا ہے. میں بڑا قابل اور اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں، ذہانت کی وجہ سے. کبھی تکبر علم کی وجہ سے آتا ہے، یہ اور بڑی مصیبت ہے. میں بڑا عالم ہو گیا، میں بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہوں، میں بہت اچھی تفسیر بیان کرتا ہوں، میں بہت اچھی تقریر کرتا ہوں، میں بہت اچھا مدرس، بہت اچھا استاد، بہت اچھا ٹیچر ہوں، باقی تو ایسے خام خواہ بیکار ہے. میں جیسا پڑھاتا ہوں ویسے کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا. یہ وہ تکبر کی چیزیں ہیں جو انسان کو بسا اوقات اتنا زندگی میں پریشان کرتی ہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سب کچھ ہے میرے پاس، اتنا قابل ہوں، اتنا سب کچھ ہوں، لوگ مجھے کیوں نہیں پسند کرتے، لوگ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے، خاندان والے لوگ میرے پاس بیٹھتے کیوں نہیں ہیں، دوست احباب میرے ساتھ جڑتے کیوں نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ انسان خود تکبر کی وجہ سے اپنے آپ سے ان سب کو دور کر دیتا ہے. یہ اتنی بڑی مصیبت ہے. اور یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ یہ انسان کو گمراہ جو کرتا ہے، ایک انسان کا نفس ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں. اللہ نے قرآن حکیم میں بار بار سمجھایا. ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، لیکن شیطان کو کس چیز نے گمراہ کیا؟ اس شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی. جب اللہ نے آدم کو عزت دی اور کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ساروں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. ذہن میں رکھیے گا کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ تھا شیاطین، جنات میں سے تھے. ابلیس بھی شیاطین، یہ جنات میں سے تھا. یہ اللہ نے قرآن میں بتایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ شیطان جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. لیکن اس کے باوجود بعض حضرات نہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کا جو ذہن ہے نا وہ شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے. عجیب سا انسان ہے یہ، اس کا ذہن جب کام کرنے لگتا ہے تو شیطان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اب یہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے نا یہ انسان تو پتہ کیا کہتا ہے،
مولانا یہ اللہ نے قرآن میں تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کو کہا تھا، شیطان کو تو کہا ہی نہیں تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے جب شیطان سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کو جو میں نے اپنی قدرت سے جس کو پیدا کیا آدم کو، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے ایک الگ دلیل دی ہے. لیکن عجیب بات یہ کہ شیطان کے ذہن میں اس وقت یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ یہ کہتا کہ مجھے تو کہا ہی نہیں آپ نے. لیکن آج کے انسان کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے. میں نے عرض کیا کبھی کبھی انسان کا ذہن نہ شیطان کے ذہن سے بہت آگے بڑی سپیڈ سے جاتا ہے. شیطان بھی پناہ مانگتا ہے اس انسان سے کہ میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا جو یہ حرکتیں کرتا ہے. اتنا آگے بڑھ جاتا ہے یہ انسان شیطان سے. تو وہ شیطان جو تھا اس کو نہیں خیال آیا کہ وہ یہ کہتا کہ جی مجھے تو کہا